مولانا اسد الرحمان اور مولانا اسجد الرحمان کو 1 کروڑ روپیہ خدا کی قسم میں دیتا ہوں. مجھے پراپرٹی بیچنی پڑی اپنی، میں بیچ کے دیتا ہوں. ان کو 2 مہینے کے لیے وزیرستان کے بارڈر پہ، کشمیر کے بارڈر پہ یا سیاچن کے بارڈر پہ آپ بھیج دو. خدا کی قسم میں مان جاؤں گا. تمہیں پتہ نہ لگا کتنی 20 کا 100 ہے تو پھر تم مجھے کہنا. تمہیں تو ایک وقت کی روٹی نہ ملے تو تمہاری جناب اگلے پچھلے پیٹ ہلنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ معافی مانگیں، شہداء کی فیملی سے معافی مانگیں، شہداء کے عزیز و اقارب سے معافی مانگیں، 26 کروڑ پاکستانیوں سے معافی مانگیں. آج ذرا فیکٹس اینڈ فگر سن لو. مولانا فضل الرحمان صاحب، باندر کا جانے ادرک کا سواد، میرے پاس ریکارڈ ہے. اس کالم کے اندر ڈاکٹر اجمل نیازی صاحب لکھتے ہیں کہ مجھے عبدالستار خان نیازی صاحب نے بتایا کہ میں مولانا مفتی مرحوم صاحب اللہ پاک انہیں جنت الفردوس پہ جگہ دے، میں ان سے ملنے کے لیے ان کے گھر گیا. میں ان سے گفتگو کر رہا تو ایک لڑکا چھوٹا سا 10 سال کا بار بار اندر آئے. مولانا مفتی محمود صاحب اس کو دھتکار کے برا بلا کہہ کے باہر نکال دیں. 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، چوتھی دفعہ کیا تو مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب نے بڑے ادب سے پوچھا مولانا مفتی محمود صاحب سے کہ مولانا یہ کون ہے، کیوں آپ بار بار اس کو برا بلا کہہ کے باہر نکال رہے ہیں؟ تو مولانا مفتی محمود صاحب نے کہا کہ یار یہ میرا بیٹا فضل الرحمان ہے، یہ میرے مخالفوں کو میری مخبریاں کرتا ہے، میری باتیں سن سن کے. اور تم بچپن سے مخبر ہو، تمہارے باپ کی گواہی ہے کہ تم مخبر ہو. کبھی عالمی اسٹیبلشمنٹ کی مخبری کرتے ہو، کبھی کس کی کبھی کس کی. اب تم یہ کہنے لگے ہو. اور تیسری سے بڑی اہم بات کی، کہتے ہیں جلسے میں غصہ کیسے دکھا رہے ہیں. وہ بھائی تمہارے خلاف ایکشن ہو رہا ہے، بی ایل اے کے خلاف ہو رہا ہے، جو کنفرم کتے ہیں، جو کنفرم فطرت الخارج ہے، جو کنفرم فطرت الہندوستان ہے، جس کو بالی ووڈ سے لے کے اجیت دیول، جے شنکر، راج ناتھ، مودی، سارے کے سارے برملا کہہ رہے ہیں کہ ہم بلوچستان کو علیحدہ کرنے کی تحریک چلا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے؟ پورا پاکستان سن لے. جن کو وہ کہہ رہے ہیں اس بی ایل اے کو جہنم رسید کرنے کے لیے، کتے کی موت دینے کے لیے، میرے پاک فوج کے جوان اور افسر 3.5 لاکھ مربع کلومیٹر کے اس ایریا کے اندر جہاں پر صرف 2.5 کروڑ کی آبادی ہے، 44% پاکستان، اس مشکل علاقے کے اندر اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں. تمہیں کس بات کا غصہ؟ کھوتا مریا کھاریاں تو سوک وزیر آباد. Who the hell are you؟ تم کون ہو؟ نہ 3 میں، نہ 13 میں، نہ ہیوں میں، نہ شیوں میں. تمہارا اس سارے معاملے سے کیا تعلق جو تم اتنا منہ سے تھوک نکال رہے ہو؟ تم اتنا غصہ. لیکن اصل کہانی کیا ہے؟ اصل کہانی آر ایس ایس سے ملاقاتیں، اصل کہانی جمعیت علماء ہند کی وہ پرانی سوچ اور اس کے تحت آپس کے رابطے، اصل کہانی اجیت دیول سے ملاقاتیں. میں نے 2 سوال پوچھے ہیں، یہ مجھے بتا دیں کس تاریخ کو ملے، کس سال ملے، پھر میں بتاؤں گا کب ملے اور کیسے ملے. آپ نے قصور شہر کی چوائس آپ سے کروائی گئی، آپ کو آپ کے چیف پیٹرز نے لکھا لکھایا سبجیکٹ دیا، مواد دیا، اور آپ نے یہ بول دیا. لیکن یہ آپ کے پلے پڑ گیا ہے، آپ کے گھٹوں میں پڑ گیا ہے، آپ کی پاؤں کی زنجیر بن گیا ہے. پہلے بھی کوئی پاکستانی مدرسوں کے بچوں کے علاوہ شاید آپ کی کوئی سیاسی یا معاشرتی عزت نہیں کیا کرتا تھا، لیکن اب تو اکا سے پورا پاکستان آپ سے متنفر ہوا ہے. میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ معافی مانگیں، شہداء کی فیملی سے معافی مانگیں، شہداء کے عزیز و اقارب سے معافی مانگیں، 26 کروڑ پاکستانیوں سے معافی مانگیں. اور تم نے تانا دیا نا پاک فوج کو، تو سن لو، دنیا کے اندر ہر فوج کے اندر ایبسنٹ وداؤٹ لیو، جس کو بھگوڑا کہتے ہیں، ہر فوج کے اندر ہوتے ہیں. آج ذرا فیکٹس اینڈ فگر سن لو. مولانا فضل الرحمان صاحب، باندر کا جانے ادرک کا سواد. آپ کو کیا پتا یہ ساری چیزوں کا؟ آپ اپنے مدرسے بنائیں، کروڑوں اربوں روپے کے لوگوں سے فنڈ لیں. ڈیرہ اسماعیل خان میں آج تک پچھلے 30 سال سے آپ کا مدرسہ کمپلیٹ نہیں ہو رہا. کمپلیٹ ہوگا تو فنڈ آنا بند ہو جائیں گے. اسی کے نام پہ آپ لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کے فنڈ دیتے ہیں. جناب والا، دنیا کی ہر فوج، امریکہ کے اندر سالانہ
عراق افغانستان وار میں 4 سے 5 ہزار فوجی بگوڑا ہوتا تھا. برطانیہ میں سالانہ 2,000 فوجی بگوڑا ہوتا ہے. انڈیا میں 12 لاکھ فوجی بگوڑا ہوا ہے. اللہ پاک کے فضل و کرم سے، نبی پاک کے صدقے، آپ کو پاک فوج کے اندر اور پاکستان آرمی کے اندر اور پاک افواج کے اندر شاذ و نادر کوئی ملے گا کہ جو بگوڑا ہو، کیونکہ یہ جرأت مند اور دلیر لوگوں کا جناب ادارہ ہے. یہ میری مڈل کلاس کا ادارہ ہے. میری اس سے محبت اگر ہے تو اس کی وجہ سے کہ وہاں پر کسی جاگیردار کا بیٹا، کسی وڈیرے کا بیٹا، کسی سرمایہ دار کا بیٹا، کسی صنعت کار کا بیٹا وہ نہیں جاتا. ادھر پور کلاس، لوور مڈل کلاس، مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس، یا کوئی اپنی محنت سے بنی ہوئی رچ کلاس، اس کے بچے جاتے ہیں ایک شوق کے ساتھ، ایک ولولے کے ساتھ. پتہ ہے 30 سال سے پاکستان دہشت گردی بھگت رہا ہے، نئی بات نہیں ہے. اور یہ اسرائیل اور انڈیا کان کھول کے سن لے، تم سمجھتے ہو کہ تم بلوچستان کو یا پاکستان کی کسی ٹیریٹری کو کوئی ڈیمیج کر لو گے تو خدا کی قسم فیلڈ مارشل عاصم منیر کے اسی سٹائل پہ جو کنونشن سینٹر کے اندر کھڑے ہو کے اس نے اس طرح مکہ کر کے کہا تھا نا، تمہاری 7 نسلیں بھی پاکستان کا بال بیکا نہیں کر سکتی. رب کعبہ کی قسم تمہاری 107 نسلیں بھی پاکستان کا 1 انچ کو بھی ڈیمیج نہیں کر سکتی. وہ دن گئے جو مشرقی پاکستان جو یہاں سے 5,000 میل دور اور چاروں طرف سے انڈیا کے اندر گھرا ہوا، اور اس کے اندر اگر وہ واقعہ ہو گیا نا، صفحہ پھاڑ دو یہ کہ تم کوئی پاکستان کو ڈیمیج کر لو گے. اور جب تک میری پاک فوج ہے، میرے بچے، میرے جوان سرحدوں پہ موجود ہیں، کوئی فرقہ پرست مولوی، کوئی لسانیت پرست لیڈر، کوئی فطرت الہندوستان، کوئی فطرت الخارج، کوئی کتا بلا وہ پاکستان کا بال بھی کا نہیں کر سکتا. تو میری مولانا فضل الرحمان صاحب سے آخری گزارش ہے، میں پاکستانی ہوں اور ایک فوجی کا باپ ہوں، تو میری گزارش ہے کہ اگر اتنا ہی آپ کو زوم ہے نا تو مولانا اسد الرحمان اور مولانا اسجد الرحمان کو 1 کروڑ روپیہ خدا کی قسم میں دیتا ہوں. مجھے پراپرٹی بیچنی پڑی اپنی، میں بیچ کے دیتا ہوں. ان کو 2 مہینے کے لیے وزیرستان کے بارڈر پہ، کشمیر کے بارڈر پہ یا سیاچن کے بارڈر پہ آپ بھیج دو. خدا کی قسم میں مان جاؤں گا. تو پتہ نہ لگا کتنی 20 کا 100 ہے تو پھر تم مجھے کہنا. تمہیں تو ایک وقت کی روٹی نہ ملے تو تمہاری جناب اگلے پچھلے پیٹ ہلنا شروع ہو جاتے ہیں. تم کیا جانو قربانی کیا ہے. تو اس وجہ سے پورے پاکستانی عوام کا دل دکھ ہے، میرا بھی دکھ ہے. میں نے اپنا حق ادا کیا ہے. میرا آپ سے مطالبہ ہے 26 کروڑ پاکستانیوں، ہزاروں شہداء کی فیملیز کی حیثیت کی نمائندگی کرتے ہوئے، اور میرے آخر میں بات کروں گا JUI فضل الرحمان کے زعماء سے اور قائدین سے اور اکابرین دیوبند سے کہ وہ اس چیز کا نوٹس لیں کہ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو چول ماری ہے، بے تکی اور بے ڈھنگی بات کی ہے، یہ کیوں کی ہے؟ بے مقصد نہیں کی.